حدیث نمبر 977۔ ام المومنین ام سلامہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم مریض کے پاس یا کسی مرے ہوئے آدمی کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو اس پر ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ جب ابو سلامہ کا انتقال ہوا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، ابو سلامہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو تم یہ دعا پڑھو۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے اور انہیں معاف فرما دے اور مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے مجھے ایسی ہستی عطا کر دی جو ان سے بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ام سلامہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ مستحب سمجھا جاتا تھا کہ مریض کو اس کی موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں جب وہ اسے ایک بار کہہ دے اور اس کے بعد پھر نہ بولے تو مناسب نہیں کہ اس کے سامنے بار بار یہ کلمہ دہرایا جائے۔ ابن مبارک کے بارے میں مروی ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ایک شخص انہیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے لگا اور بار بار کرنے لگا۔ عبداللہ بن مبارک نے اس سے کہا، جب تم نے ایک بار کہہ دیا تو میں اب اسی پر قائم ہوں جب تک کوئی اور گفتگو نہ کرو۔ عبداللہ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد اس سے وہی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جس کا آخری قول لا الہ الا اللہ ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 989۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ وہ انتقال کر چکے تھے، آپ رو رہے تھے، یا راوی نے کہا آپ کی دونوں آنکھیں اشک بار تھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابن عباس، جابر اور عائشہ سے بھی احادیث آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا اور آپ انتقال فرما چکے تھے۔ حدیث نمبر 990۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اسے طاق بار غسل دو، 3 بار یا 5 بار یا اس سے زیادہ بار، اگر ضروری سمجھو تو پانی اور بیری کے پتی سے غسل دو، آخر میں کافور ملا لینا، یا فرمایا تھوڑا سا کافور ملا لینا، اور جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ ہم نہلا کر فارغ ہو گئے تو ہم نے آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے اپنا تہبند ہماری طرف ڈال دیا اور فرمایا، اسے اس کے بدن سے لپیٹ دو۔ حشیم کہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کی روایتوں میں مجھے نہیں معلوم، شاید حشام بھی انہی میں سے ہوں، یہ ہے کہ انہوں نے کہا، اور ہم نے ان کے بالوں کو 3 چوٹیوں میں گوندھ دیا۔ حشیم کہتے ہیں، میرا گمان ہے کہ ان کی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ پھر ہم نے ان چوٹیوں کو ان کے پیچھے ڈال دیا۔ حشیم کہتے ہیں، پھر خالد نے ہم سے لوگوں کے سامنے بیان کیا، وہ حفصہ اور محمد سے روایت کر رہے تھے، اور یہ دونوں ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ان کے داہنے سے اور وضو کے اعضاء سے شروع کرنا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ام سلیم رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ ابراہیم نخعی کہتے ہیں،
کہ میت کا غسل غسل جنابت کی طرح ہے۔ مالک بن انس کہتے ہیں ہمارے نزدیک میت کے غسل کی کوئی متعین حد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی متعین کیفیت ہے، بس اسے پاک کر دیا جائے گا۔ شافعی کہتے ہیں کہ مالک کا قول ہے اسے غسل دیا جائے اور پاک کیا جائے۔ مجمل ہے کہ جب میت بیری یا کسی اور چیز کے پانی سے پاک کر دی جائے تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ البتہ میرے نزدیک مستحب یہ ہے کہ اسے 3 یا اس سے زیادہ بار غسل دیا جائے، 3 بار سے کم غسل نہ دیا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے 3 بار یا 5 بار غسل دو، اور اگر لوگ اسے 3 سے کم مرتبہ میں ہی پاک صاف کر دیں تو یہ بھی کافی ہے۔ احمد اور اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں ہر مرتبہ غسل پانی اور بیری کے پتی سے ہی ہوگا، البتہ آخری بار اس میں کافور ملا لیں گے۔ حدیث نمبر 991۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین خوشبو مشک ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 993۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو نہلانے سے غسل اور اسے اٹھانے سے وضو ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ موقوفاً بھی مروی ہے۔ اس باب میں علی اور عائشہ رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔ اہل علم کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جو میت کو غسل دے۔ صحابہ کرام وغیرہ میں سے بعض اہل علم کا خیال ہے کہ جب کوئی کسی میت کو غسل دے تو اس پر غسل ہے، بعض کہتے ہیں اس پر وضو ہے۔ مالک بن انس کہتے ہیں میت کو غسل دینے سے غسل کرنا میرے نزدیک مستحب ہے، میں اسے واجب نہیں سمجھتا۔ اسی طرح شافعی کا قول ہے۔ احمد کہتے ہیں جس نے میت کو غسل دیا تو مجھے امید ہے کہ اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ رہی وضو کی بات تو یہ سب سے کم ہے جو اس سلسلے میں کہا گیا ہے۔ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں وضو ضروری ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا جس نے میت کو غسل دیا وہ نہ غسل کرے گا نہ وضو۔